پارٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس کا، جہاں پہ ہم کوانٹم مکینکس جو ہے وہ اس کے اندر ہم ڈیفائن کر رہے تھے کہ اس نے کس طرح سے میٹر میں جو انرجی ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کی دوہری نیچر کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ ایک پارٹیکل بھی ہے اور انرجی جو ہے، اور وہ ایک لہر یا موج یا ایک انرجی کی فارم میں ٹوٹل خالص ایک انرجی بھی ہے۔ تو وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یعنی جس کے اس پارٹیکل کو دیکھا گیا ہے جو ایٹم، نیوٹرون، الیکٹران اور پروٹون سے بھی چھوٹا ہے، یعنی کوراک میں جو ہے اس کی نیچر کو دیکھا ہے انہوں نے، تو انہیں کوانٹم میکینکس میں تو پتہ چلا کہ کوراک جو ہیں وہ انرجی کی ذرا بھی ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک اپنا ایک ذراتی جو اس کا وجود ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ لے کر کے سامنے نظر آتا ہے کہ اس کا ایک مادی وجود بھی ہے، جو مادی شکل میں بھی وہ سامنے ذرے کی شکل میں بھی اپیئر ہو رہا ہے، اور وہ ایک لہر یا موج یا ایک انرجی کی فارم میں بھی روشنی کی شکل میں انرجی کی فارم میں بھی وہ ظاہر ہوتا ہے ایک لہر کی صورت میں، کوراک۔ تو اسی چیز کو آگے دیکھتے ہیں کوانٹم مکینکس میں، آگے فزکس میں۔ اب دیکھیے یہ جو مادہ ہے، سائنس میں ظاہر ہے ساری بحث کی جاتی ہے، فزکس کے اندر ساری بحث مادے کی ہے، ٹھیک ہے، کیمسٹری میں بھی مادے کی بحث ہے۔ تو لیکن جو اب یہ میں نے جیسے کوانٹم فزکس کا آپ کو کہا کہ کوانٹم فزکس والے تو پہنچ گئے کہ ڈوئل نیچر پہ، دوہری نیچر پہ پہنچ گئے ہیں، کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ انرجی بھی موجود ہے، یعنی کہ وہ لہر کی صورت میں بھی ہے اور ایک پارٹیکل کی شکل میں پڑا ہے کوراک، تو اس کی ڈوئل نیچر کو دکھایا ہے۔ تو اسی طرح سے جو یہ ہے مادہ، اب مادے کی مختلف اور خصوصیات بھی تو ہیں نا، مادے میں انرجی ہے، انرجی میں نے جیسے کہا کہ میٹر کمپوزڈ آف پارٹیکلس، جیسے ہم نے کہا such as electron, neutron and proton, influenced by various factors including gravitational, electrostatic, electromagnetic and nuclear forces۔ اب یہ دیکھیے وہ کہتا ہے کہ جو مادہ ہے نا اس پر مختلف چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا کہ مادہ ہے الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، اور بات آگے کوراک تک نکل گئی، ٹھیک ہے نا، کوراک تک نکل گئی۔ اب کوراک جو ہیں ان تمام کے اوپر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مختلف جو ہیں معاملات اثر انداز ہو رہے ہیں۔ وہ معاملات کیا ہیں؟ کون سی فورسز ہیں؟ گریویٹیشنل فورس، جیسے میں بیٹھی ہوئی ہوں، کہتے ہیں کہ جناب جی مادہ جو ہے اس کے اوپر گریوٹی اثر انداز ہوتی ہے۔ گریوٹی کیا ہے؟ کہ زمین کھینچتی ہے تمام اجسام کو اپنی طرف، ٹھیک ہے، تو گریوٹی ہے، گریویٹیشنل فورس مادے پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ پھر الیکٹروسٹیٹک ہے، الیکٹروسٹیٹک جو ہے وہ چارجز کی ساری بات ہو رہی ہے، مثبت، منفی، اور اسٹیٹیکلی جس طرح سے مادہ چارج ہو جاتا ہے کہ مثبت اثر رکھتا ہے اپنے اوپر، کبھی منفی اثر رکھتا ہے اپنے اوپر، ٹھیک ہے، اور جناب جی نیوٹرلٹی بھی شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الیکٹروسٹیٹک نیچر بھی ہے مادے کی، یعنی اس مادے کی کیا کیا ہیں صورتحال، کہ اس کی الیکٹروسٹیٹک نیچر بھی ہے، اس کی گریویٹیشنل نیچر بھی ہے، اور پھر الیکٹرو میگنیٹک بھی ہے، جو اس میں الیکٹران کا بہاؤ ہے مادے میں، اس کی وجہ سے جو اس کا فیلڈ بن رہا ہے، اس کے مقناطیسی میدان اس کے گرد، مادے کی گرد بن رہا ہے، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ۔ تو الیکٹرو میگنیٹک جو ہے انفلوئنسز وہ بھی ہیں اس کے اوپر ہو رہے ہیں، اس کے جو مقناطیسی میدان ہے اس کا بھی اثر ہے اس مادے کے اوپر جناب، اور نیوکلر جو فورسز ہیں جو اس کے مرکز میں ہیں، نیوکلر فورسز ہیں، وہ بھی انفلوئنس کرتی ہیں میٹر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو میٹر پر کتنی قسم کی مرکز بھی اثر انداز ہو رہا ہے، ارد گرد کا میگنیٹک فیلڈ بھی اثر انداز ہو رہا ہے، جہاں پڑا ہوا ہے میٹر اس کے اوپر زمین کی گریوٹی بھی اثر انداز ہو رہی ہے، پھر مادے کی اپنی نیچر جو ہے مثبت، منفی یا نیوٹرل، جس کو ہم کہیں الیکٹروسٹیٹک نیچر، وہ بھی ہے۔ تو یہ کتنی قسم کی چیزیں ہیں جو مادے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ انسان کا ایک وجود ہے جناب، وہ وجود ہی وجود ہے جناب جی، وجود تو ہے، وجود کو یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے جب یہی حقیقت ہے، یا پھر پیچھے انرجی ہے تو پھر یہ سارے معاملات ہیں نا، یہ الیکٹروسٹیٹک فورسز بھی اپلائی ہوں گی اس کے اوپر، گریویٹیشنل بھی ہوں گی اس مادی وجود کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نیوکلر فورسز بھی اس پر اثر انداز ہوں گی، اور جناب جی الیکٹروسٹیٹک بھی ہوں گی، الیکٹرو میگنیٹک بھی ہوں گی۔ تو یہ تمام فورسز ہیں۔ اب یہ تمام فورسز جو ہیں وہ کہتا ہے کہ دیز فورسز آر ایسوسیٹڈ ود دا ایبلٹی ٹو ڈو ورک، کام کرواتی ہیں نا۔ اب الیکٹران کا بہاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے، بجلی کی تاروں کا ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. اب بجلی کی تاروں میں الیکٹران موو کر رہے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بنا ہوا ہے. الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو بنتا ہے تو یہ کام کیا کرتا ہے؟ کام یہ کر رہا ہے کہ جناب جی بجلی کی سپلائی ہو رہی ہے، بلب روشن ہو رہے ہیں، ہم روشنی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم کھانا پکا رہے ہیں، پانی گرم کر رہے ہیں، یعنی حرارت پیدا ہو رہی ہے، اس سے ہم مختلف کام کر رہے ہیں نا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب مادے کے اندر یہ جو چیزیں ہیں وہ ایسوسیٹیڈ ہیں یہ ایسی انرجی سے جو کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. ایبلٹی ٹو ڈو ورک وچ از فنڈامنٹل کنسیپٹ آف انرجی. یعنی کہ انرجی کا بنیادی تعریف کیا تھی کہ کسی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ انرجی کہلاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں مادے کی جتنی بھی یہ حقیقتیں ہیں، الیکٹروسٹیٹک نیچر ہو گئی اس کی نیوکلر سٹیٹ ہو گئی، اس کی الیکٹرو میگنیٹک ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ تمام گریویٹیشنل ہو گئی، یہ تمام جو صورتحال سے وہ مادہ دو چار ہو رہا ہے اس کا الٹیمیٹ کیا ہے کہ وہ پھر کچھ نہ کچھ کسی کام کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. یہ تمام جو نیچر ہے مادے کی انرجیٹک فارم کی، وہ کیا کرتی ہے؟ کام کرواتی ہے، اس مادے کو کسی کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ فری فلو آف الیکٹران جو ہے وہ بجلی کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، تو بجلی سے ہم کام لے رہے ہیں. تو کسی جسم میں جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ہم انرجی کہتے ہیں. اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مادے کے اندر سٹورڈ جو چیز تھی وہ اصل میں انرجی تھی جو کام کی شکل میں سامنے آئی. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مادہ جو تھا اصل میں انرجی کا پھیلاؤ ہے، اس کی ایک شکل ہے. اصل میں مادہ جو ہے وہ انرجی ہے، ٹھیک ہے. جب وہ فنکشن میں آ جاتا ہے تو کام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے اور اس طرح ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ مادہ جو ہے وہ ایک سٹورڈ انرجی ہے. مادہ اصل میں ایک سٹورڈ انرجی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کے اوپر کسی قسم کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ اس کے گرد رکھ دیتے ہیں، مادے کے گریویٹیشن اپلائی کرتے ہیں، الیکٹروسٹیٹک یعنی کوئی چارج کر دیتے ہیں، اس کو کسی طرح سے چارجز کے اثر انداز کر دیتے ہیں، اس پہ مثبت یا منفی چارج لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نیوٹرل رکھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی کام کی شکل میں یہ معاملات سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور جو کام کرنے کی صلاحیت ہے کسی جسم میں اس کو انرجی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انرجی ہے، جو کچھ بھی ہے انرجی ہے. تو یہ مادہ جو ہے وہ سٹورڈ انرجی ہے. جب اس کو ہم کسی بھی فورسز کے انڈر لائیں گے، جیسے مادے کو، جیسے فزکس کے اندر اس کے اوپر اس کو الیکٹروسٹیٹک چارجز کے اندر رکھ کر اس کے گریویٹیشنل فیلڈ کو اسٹڈی کر کے، جیسے میں نے کہا اس کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ اسٹڈی کر کے، ٹھیک ہے، اس کی نیوکلس کے اندر جو فورسز ہیں اس کو اسٹڈی کر کے معلوم یہ پڑا کہ جناب جو کچھ بھی ہے وہ انرجی ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب کچھ کسی نہ کسی کام سے جڑے ہوئے ہیں اور کسی جسم میں کام کرنے کو انرجی کہتے ہیں. اس لیے اصل میں مادے کی جو حقیقت ہے وہ انرجی ہے، کیونکہ یہ کام کرتا رہتا ہے، یہ کام میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے یہ وجود مادے کا، ٹھیک ہے. تو یہ جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ انرجی ہے. اس لیے جو وجود مادے کا نظر آ رہا ہے وہ سٹورڈ انرجی ہے، ٹھیک ہے، وہ سٹورڈ انرجی ہے. لکڑی کی فارم آپ کو نظر آ رہی وہ ایک سٹورڈ انرجی. جب ہم اس کو جلائیں گے، کسی فورسز کے تحت لے کر آئیں گے، اس پہ کوئی چارج پیدا کریں گے، کوئی کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر جو ہے وہ کسی نہ کسی کام کی شکل میں، کسی نہ کسی عمل کی شکل میں ظاہر ہو جائے گی وہ انرجی. تو وہ کیا کہلائے گا کہ جناب جی اس میں انرجی موجود تھی. اصل میں وہ انرجی موجود تھی. انرجی جو ہے آپ کو پھر پہلے بھی ہم نے آئنسٹائن کا بھی E=mc² میں بتا دیا کہ وہ اگر وہ ساکن پڑا ہوا ہے، اس کا انجمادی وجود ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا صرف اس کی جو انرجیٹک فارم نہیں ہے، انرجی نہیں ہے اس کے اندر. جب کوئی کسی فورسز کے انفلوئنس کے تحت اس کو لا کر اسٹڈی فزکس نے کیا نا، گریوٹی کے اندر اس کو اسٹڈی کیا کہ مادہ کس طرح کرتا ہے. ہم اس کو لے گئے اونچائی کے اوپر، مادے کو نیچے گرا دیا، تو پھر اس میں سٹورڈ انرجی آ گئی تھی، تو وہ پوٹینشیل انرجی آ گئی تھی. وہ نیچے گرا اور اس نیچے جسم پہ گرا، تو وہ اس کے اوپر اس نے کیا اثر انداز کیے، کیسے اثر انداز ہوا اونچائی سے گرنے کے بعد. تو یہ چیزیں ہیں کہ مادے کو مختلف انفلوئنسز میں لا کر اس کے مختلف خواص کا مظاہرہ کیا، جس سے پتہ چلا کہ جناب مادہ جو کام کر رہا ہے وہ انرجی کی وجہ سے کر رہا ہے. تو مادے کی اپنی جو مادی حالت ہے وہ اصل انرجی ہے، وہ سٹورڈ انرجی ہے، باقی کچھ نہیں ہے. پیچھے صرف اور صرف کیا ہے؟ انرجی ہے، جس کو آپ الیکٹروسٹیٹک انرجی کہہ لیں، الیکٹرو میگنیٹک انرجی کہہ لیں، نیوکلر انرجی کہہ لیں. یہ تمام انرجیز جو ہیں وہ مادے کی اصل ہیں، مادے کا
اصل جو ہے وہ انرجی ہے. مادہ کی جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایک سٹورڈ فارم ہے انرجی کی پرتوں کی. ٹھیک ہے, یہ فزکس نے بھی مان لیا جی. انرجی تھیوری آف میٹر, اب ایک تھیوری بھی ہے انرجی کی میٹر کے اندر, وہ کیا ہے؟ دس سیز دیٹ بیسک بلڈنگ سبسٹینس آف میٹر از انرجی. انرجی انڈر انفلوئنس آف یونیورسل فورسز, وہی جس پہ بھی بات ہو رہی ہے, کنورٹس انٹو میٹر. دس پروسیس انوالوس ہائی ویلوسٹی particle collision and radiation emission leading to the formation of atoms and astronomical bodies. یہ بہت بڑی بات یہاں پہ آ گئی ہے. انرجی تھیوری ہے میٹر کی, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے جناب, وہ کیا کہتی ہے کہ بیسک بلڈنگ سبسٹینس جو ہے وہ انرجی ہے. انرجی, وہ کہتا ہے کہ انرجی انڈر دا انفلوئنس آف یونیورسل فورسز, ٹھیک ہے, کائناتی جو قوتیں ہیں ان کے اثر انداز ہو کر کیا کرتی ہے؟ کنورٹس انٹو میٹر. یعنی اصل انرجی ہے, کائناتی قوتیں انرجی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ پھر اس کو مادے کی شکل دے دیتی ہیں انرجی کی. یہاں پر اپنے یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی انرجی تھیوری آف میٹر فزکس میں کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جو مادہ نظر آ رہا ہے نا, اس کو کائناتی قوتوں نے ترتیب دیا ہے. کائناتی قوتوں نے اس پر ایسے عوامل کیے ہیں انرجی کے اوپر, تو یہ مادے کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اصل اس کا کیا ہے؟ انرجی ہے, کیونکہ بات شروع ہوئی تھی انرجی سے. تو اس نے کہا کہ جناب جتنے بھی چاند, سورج, ستارے, ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہے ہیں, ایسٹرونومیکل باڈیز آپ کو نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے, اور جتنے ایٹمز ہیں. اب دیکھیے ایٹمز کی ہم ایٹم جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے جو کہتے ہیں ایٹم کا, اور جو جاندار ہیں ہم ان کے لیے خلیے کا استعمال کرتے ہیں, لفظ کہ خلیہ ہے اس کی بیسک اکائی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انرجی جو ہے اس کے اوپر کچھ ایسے عوامل ہوئے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں انرجی کے اوپر کہ اس نے ایک وجودی شکل لے لی ہے. اس نے میرا ایک وجود دیکھ بنا دیا ہے, آپ کا ایک وجود بنا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور جو پیچھے لیمپ پڑا ہوا ہے اس کا ایک وجود بنا دیا ہے. تو ایٹمز کے اوپر ایٹم یعنی ایٹم جو شکل نظر آ رہی ہے, ایٹم سے مل کر کے وہ لیمپ بنا ہے, خلیوں سے مل کر میرا وجود بنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں انرجی تھی, اس پر یونیورسل فورسز, کائناتی قوتیں کچھ ایسی ہیں جن کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں, وہ کون سی قوتیں ہیں. تو ہم تو اس قوت کو خدا کا نام دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس قوت کو خدا کا نام دیتے ہیں, یونیورسل فورس, ڈیوائن فورس, ٹھیک ہے, وحدہ لا شریک, اللہ پاک کی ذات, اس کی قدرت, اس کے جمال کا ہاتھ, جس نے انرجی کو مادے کی شکل میں دی. تو دیکھیے کہ انرجی تھیوری آف میٹر بھی وہیں پہنچ رہی ہے, کہ پہنچتی ہے یا نہیں, خدا کے وجود تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے, یا صرف اس کو ایک سائنسی مظہر کے طور پر لے لیتی ہے. یہی تو ہے کہ سنتھیٹک اسپریچولیٹی کو وہ لوگ دیکھتے ہیں, لیکن ہم اسپریچولیٹی کو ڈیوائن فورس, خدا کی فورس کے ساتھ دیکھتے ہیں, اس سے جڑا ہوا دیکھتے ہیں, اور پھر حقیقت کو تلاش کرتے ہیں. یہاں پہ بات آ گئی کہ جناب انرجی تھی, انرجی کے اوپر مختلف قوتوں نے اثر انداز ہوئیں اور اس کو مادے کی شکل دے دی, ٹھیک ہے. یعنی کہ مادے نے انرجی کو نہیں بنایا, انرجی نے مادے کو بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے چاند, سورج, ستارے پہلے کس شکل میں تھے؟ انرجی کی شکل میں تھے, پھر جناب وہ مادے کی شکل میں آئے. اب دیکھیے بگ بینگ تھیوری کو بھی دیکھیے نا, بگ بینگ تھیوری کیا تھی؟ وہ بھی یہی ڈیفائن کر رہی ہے, وہ یہی بتا رہی ہے کہ کس طرح سے یہ انرجی کا اثر ہوا, اور پھر بگ بینگ تھیوری نہیں, بگ بینگ تھیوری تو وہ مادے باڈی تھی اور وہ ٹوٹی اور پھر اس سے ڈفرینٹ باڈیز اور بنی, ٹھیک ہے. لیکن وہ بگ بینگ تھیوری سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, بگ بینگ تھیوری سے پہلے کی بات ہو رہی ہے جی, کہ بگ بینگ تھیوری سے پہلے کیا تھا؟ بگ بینگ تھیوری سے پہلے انرجی تھی یا میٹر تھا؟ تو ظاہر ہے انرجی تھی. جب انہوں نے انرجی تھیوری آف میٹر میں انہوں نے بتایا, تھیوری ہے کہ پہلے انرجی تھی, یونیورسل فورسز سے اثر انداز ہوئیں اور اس کو میٹر کی شکل دے دی. یعنی انرجی نے چاند کی شکل لے لی, انرجی نے ستاروں کی شکل لے لی, سورج کی شکل لے لی, مادی وجود بنتے چلے گئے. میری شکل لے لی, آپ کی شکل لے لی, پودے کی شکل لے لی, صوفے کی شکل لے لی, پردے کی شکل لے لی, لیمپ کی شکل لے لی.
فرسٹ آف آل سب کچھ کیا تھا؟ انرجی تھی. سب کچھ کیا تھا؟ انرجی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی. روحوں سے اقرار اللہ نے کیا تھا، جسم سے اقرار نہیں کیا تھا. اللہ نے روحوں سے اقرار لیا تھا. کیا نہیں تھا، لیا تھا، اقرار لیا تھا. تو وہ یہی جو اقرار لیا گیا تھا کہ اپنے رب کا اقرار، کہ اپنے معبود کا اقرار. جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی گئی اور ان کی ساری پشتوں میں سے جو ہے وہ ان کو حاضر کیا گیا انسانوں کو، تو ان کے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی اور جتنی بھی دنیا میں آنی ہے، تو اقرار لیا گیا تھا. تو وہ والے اقرار کی بھی بات اب دیکھیے، وہ روحانی فارم تھی نا. تو جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ فرسٹ آف آل کیا تھا؟ انرجی تھی. تو انرجی اللہ تعالیٰ نے بھی جو روح پھونکی، وہ بھی انرجی، وہ بھی لائف فورس، وہ انرجی، وہ طاقت، وہ قوت، اللہ کا نور، اللہ کا جمال، وہ بھی وہ جو تھا وہ پہلے تھا. اس نے پھر ایک جو ویزل تھی، ایک باڈی تھی، اس کی شکل اس کو دی گئی اور اس میں وہ ہوئی. یعنی کہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا ہوا تھا، لیکن سب کچھ بات انرجی کی تھی. جب پتلے کے اندر جان ڈالنی تھی، اس کے افعال سرزد ہونے تھے، اس کے معاملات ہونے تھے، جذبات آنے تھے، خیال آنے تھے، وہ انرجی سے آنے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ جو پتلا تھا اس کے پیچھے بھی انرجی تھی. وہ جن چیزوں سے بنا تھا وہ پتلا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو پتلا بنایا گیا تھا، ہم کہتے ہیں نا مٹی سے بنا. تو مٹی جناب کیا ہے؟ اس کو میٹر میں لیا جاتا ہے نا. مٹی کو میٹر میں لیا جاتا ہے. اس کے ایٹمز ہیں. ٹھیک ہے، ایٹمز ہیں. تو ایٹمز کی جو معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایٹم کا وجود، جس کو ڈسکس کیا کوانٹم میکینکس کے اندر ابھی جو میں نے پہلی ویڈیو میں کیا، کہ اس میں کیا ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے؟ اس کی بھی نیچر انرجی ہے. ڈیول نیچر ہے، ذراتی بھی کرتی ہے، لیکن وہ لہر کی صورت میں بھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ انرجیٹک فارم ہے. تو مادے کے پیچھے انرجی ہے، اسٹورڈ انرجی ہے. اور یہ انرجی تھیوری بھی یہی بتا رہی ہے کہ پہلے انرجی تھی، پھر انرجی نے جو ہے وہ مادے کی شکل لے لی. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی جناب. تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ تمام جو اجسام ہیں، فلکی اجسام ہیں، اور جو جتنے مادی وجود ہیں دنیا میں، یہ سب کے سب پہلے ان کے انرجیٹک فارم ہوئی، اور انرجیٹک فارم سے پھر یہ مادی وجود میں آ گئے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ انرجی کی کلاسیفیکیشن بھی ہے. ہاؤ وی آرگنائز میٹر. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم انرجی کو دیکھیں تو اصل انرجی ہی ہے، کیونکہ اگر انرجی کو آپ جس طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں نا، وہ پھر مادے کی اس شکل کو ڈیفائن کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن آف انرجی، ہاؤ وی آرگنائز میٹر ڈیسائڈس اٹس فارم، میکینیکل، تھرمل، کیمیکل، الیکٹرو میگنیٹک اینڈ نیوکلر. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے مادی وجود، جس طرح سے ہم انرجی کو ٹریٹ کریں گے، اس طرح سے اس کا وہ وجود سامنے آئے گا. ٹھیک ہے نا، ہم آرگنائز جس طرح سے کریں گے مادے کو، جس طرح سے اس کی وہ فارم، اس کی وہ حالت بن جائے گی. یعنی کہ انرجی کی میکینیکل حالت میں جسم آ جائے گا، کبھی جو ہے وہ تھرمل شکل میں، یعنی کہ جل جائے گا، جلنے کی حرارت کی شکل میں سامنے آ جائے گی انرجی. کبھی میکینیکل شکل میں سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، مشینیں چلتی ہیں، انرجی کے اندر انرجی ہوتی ہے مشین کے اندر، تو وہ میکینیکل شکل میں آ گئی. تھرمل ہے، حرارت کی شکل میں آ گئی. کیمیکل ہے، کیمیکل کے ساتھ جو ریئیکشنز ہیں اس شکل میں آ گئی. الیکٹرو میگنیٹک ہے. ٹھیک ہے، جو مختلف جو مقناطیسی فیلڈز ہیں ان کے اندر انرجی ہے وہ. پھر نیوکلر ہے. یہ اس طرح کی جو فارمز آف انرجی ہیں، اس کی کلاسیفیکیشن جو کی گئی ہے. ہم انرجی کو جس طرح سے استعمال کریں گے، جس طرح سے ہم اس کو ترتیب دیں گے، اس طرح کی انرجی بنے گی. کوئی میکینیکل انرجی جو ہے، ہم اس کو کیوں میکینیکل کہتے ہیں؟ کیونکہ میکینکس کے اندر حرکت سے پیدا ہونے والی انرجی ہے، میکینکس سے آ رہی ہے. اسی طرح سے ہم جو ہے کسی جسم کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشیل انرجی ہے. وہ کب آتی ہے؟ جب جسم کو ہم کسی اونچائی پہ، اونچے مقام پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہاں سے اگر آپ گرا لیں تو اس کے اندر جو اسٹورڈ انرجی ہوتی ہے وہ اس کا پوٹینشیل انرجی ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ انرجی کی جو فارمز ہیں، وہ ہم میٹر کو کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس شکل میں پھر انرجی سامنے آتی ہے. تو ہم یہ کہنا کہ مادے کے اندر مختلف شکلوں میں انرجی ہوتی ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ انرجی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور وہ اس کے استعمال سے متعلق ہوتی ہیں. جس طرح سے ہم انرجی کو استعمال کریں گے، ڈیل کریں گے، اس طرح سے اس کی وہ شکل بنے گی. ٹھیک ہے، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ
یہاں پہ دیکھیے میں نے آپ کو بات کی کہ اسٹورڈ انرجی ہے، یعنی کہ انرجی تھیوری آف میٹر جو ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ پہلے انرجی تھی اور پھر اس نے مختلف جو اثرات تھے وہ اس کے تحت جو ہے اس نے ایک مادی وجود لے لیا، انرجی نے مادی وجود لے لیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھنے کے لیے اب ایک تجربہ کرنے کی سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ جو بگ بینگ تھا نا وہ تو مادہ پھٹا اور پھر مختلف اجسام بنے، وہ کہتے ہیں دنیا بن گئی. وہ کہتے ہیں بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، تو وہ انرجی جو تھی وہ کس فارم میں تھی، وہ کیا تھی. تو اس کو دیکھنے کے لیے، وہ اس کو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے طور سے جو کیا ہے وہ لارج ہیڈرون کولائڈر جو ہے سوئٹزرلینڈ کے مقام پر اس کو بنایا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایکسپیریمنٹل تجرباتی جگہ ہے جو سوئٹزرلینڈ میں بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کا جو ہے 25 کلومیٹر جو ہے وہ اس کا ایریا ہے، گول بلڈنگ ہے سرکولر. ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس کو بنایا گیا ہے کہ اس میں لارج ہیڈرون کولائڈر ہیڈرون کولائڈر ذرات کو آپس میں ٹکرانا ہے. وہ کہتا ہے کہ accelerate the proton around in a circle both ways, that one beam جو ہے goes one way, one goes the other way, and they go around. ٹھیک ہے، 11,000 times in a second. یعنی کہ ذرات جو ہیں وہ کہتا ہے کہ accelerate the proton around in a circle. ٹھیک ہے نا، ایکسلریشن کی جا رہی ہے پروٹونز کی ایک سرکل میں 11,000 ٹائم. ٹھیک ہے نا، کہ ان کو گھمایا جا رہا ہے ایک سیکنڈ کے اندر. سو ڈیٹ اے ویری، یہ ان کے لائٹ کی سپیڈ جو ہے اس کی رفتار کے قریب جو ہے وہ ایکسلریٹ کیا جا رہا ہے پروٹون کو. پروٹون جو ہیں ان کو، ان ذروں کو جو ایٹم کے اندر نیوکلیس میں موجود ہیں، ان کو آلموسٹ روشنی کی رفتار سے ان کو حرکت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایکسلریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو حرکت دی جا رہی ہے، کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک بیم ایک سائڈ سے لیتی ہے، اس کے اوپر بیم شکل میں اس کو حرکت دی جا رہی ہے. تو کہتا ہے کہ اس کو، ان پارٹیکل کو حرکت دی جا رہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ 11,000 ٹائمز جو ہیں a second, so that are very close to the speed of light, and then we cross the beams. یعنی جو بیمز ہیں وہ رائٹ یعنی کہ وہ کیسے کیا جا رہا ہے کہ دیٹ ون بیم گوز ون وے، ایک طرف سے ہوتی ہے، پھر دوسری اس کے مخالف رخ میں کی جاتی ہے، یعنی کراس وائز کیا جا رہا ہے. اور پھر اس طرح سے بھی ان کو دی جا رہی ہے حرکت کہ وہ کہتا ہے کہ اینڈ دین وی کراس دا بیمس، کراس کر دیتے ہیں بیمس کو، ایک طرف سے آ رہی ہے، دوسری طرف سے آ رہی ہے، پھر دوسری، دونوں کراس ہو رہی ہیں بیمس، ایکسلریٹ کیا جا رہا ہے پروٹونز کو. اینڈ کولائڈ دا پارٹیکلس، ذرات کو آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے، کولیجن کی جا رہی ہے ان کی. اینڈ دوز کولیجن یو آر ریکریٹنگ دا کنڈیشنز دیٹ ور پریزنٹ لیس دین اے بلینس ٹو دا سیکنڈ. یعنی کہ ایک سیکنڈ کا جو بلین والا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو تبدیلی اس ذرے میں تھی، اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پروٹون کس حالت میں تھا. یعنی اس کی انرجیٹک فارم کو، یعنی کہ کسی جسم کو آپ دیکھیں، میں نے کہا نا E=mc²، کسی جسم کو آپ نے اتنی حرکت دے دی روشنی کی رفتار سے کہ وہ سارا کا سارا انرجی میں بدل گیا. وہ کہتا ہے کہ انرجی کی جو فارم ہے وہ بھی ایک، اس فارم کو جو کہ ایک سیکنڈ کا بلین والا حصہ ہوتا ہے، اس حالت میں انرجی کس فارم میں تھی، اس کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں لارج ہیڈرون کولائڈر کے اندر، جو 25 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی بہت مضمرات بھی ہیں، کیونکہ یہاں پر عجیب و غریب قسم کے سٹیچوز رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ رکھے گئے ہیں. وہ وہاں کیا کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو پری میٹر کنڈیشنز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ مادے سے پہلے انرجی تھی، اور وہ انرجی بھی ایک سیکنڈ کے بلینویں حصے کے اندر کس فارم میں تھی، اس کو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کولیجن کیا جائے گا، دھماکے کیا جائے گا، اس سے ایک
ایسا پورٹل کھل سکتا ہے، ایک ایسا راستہ کھل سکتا ہے جس سے نیگیٹو فورسز جو ہیں وہ داخل ہو سکتی ہیں دنیا کے اندر اور بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں. ویسے تو وہ آلریڈی موجود ہے ادھر، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پورٹل کھولنے کی کوشش ہے. یعنی پورٹلز جو ہیں وہ پھر ایک الگ بحث ہے کہ پورٹلز کیا ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انرجی سے پہلے معاملات کیا تھے، یعنی کہ خدا کو ڈیفائن ایک طرح سے، یعنی کہ خدا کی طرف پہنچے، یعنی کہ خدا کی معرفت اس چیز سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کس فارم میں وہاں پر ہے، کہ وہ انرجی جو ہے وہ انرجیٹک فارم جو ہے وہ مادے کی وہ ایک سیکنڈ کی بلین میں حصہ کیا جائے ایک سیکنڈ کا، تو اس میں انرجی کس فارم میں تھی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ کر نہیں پائے ہیں، ابھی کوئی خرابی آڑے آ گئی ہے، اس کا کام رک گیا ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز تو وہ انہوں نے اسٹڈی کر لی کہ مادے کا اصل وجود جو ہے وہ انرجی ہے. پھر وہ اس انرجی کو بھی جو ہے وہ مزید دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انرجی جو ہے وہ اگر ہم اس پارٹیکل کو جو سب سے چھوٹے ہیں ان کو بھی کولائڈ کریں تو اس کو کولائڈ روشنی کی رفتار سے اس کا کولیجن کریں تو جو وہ دھماکہ ہوگا اس کے بعد جو ایک سیکنڈ کے بلینواں حصہ ہوگا اس کے اندر جو انرجی کی فارم ہوگی وہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو وہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں بنایا ہوا ہے. لیکن مجھے تو اس کی کوئی نیگیٹیوٹی یہاں کیونکہ دکھتی ہے، کیونکہ یہاں پہ خدا کی معرفت یا اس کے ڈیوائن وجود کی تو بات نہیں کی گئی، الٹا جو ہے یہاں پر ان اسٹیچوز کو رکھا گیا ہے جو ڈسٹرکشن کے ہیں، جو تباہی کے ہیں، جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں رکھے گئے ہیں. تو کچھ ایسے ہی جو میری انفارمیشن اگر آپ لوگ کی اس بارے میں مزید ہے تو بتائیے گا. لیکن میری بات سمجھانے کا مطلب یہی ہے، ساری بات کرنے کا اس سب کا، کہ وہ انرجی کو اس حد تک جو ہے وہ جا کر کے پیچھے کہ مادے کے پیچھے جو ہے وہ انرجی تھی، انرجی نے ہی مادے کو بنایا. پھر وہ انرجی جو ہے وہ اتنا ڈیپ کہ وہ ایک سیکنڈ کے بلینویں حصے کے اندر جو ہے اس کا کیا وجود تھا انرجی کا، اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ لارج ہیڈرون کولائڈر کی بات ہو رہی ہے یہ وہاں پہ. تو اس ساری بحث سے جو میں نے ابھی تک جتنے بھی آپ لوگوں کو لیکچر دیے ہیں ان سے کیا آپ لوگوں نے سمجھا، کیا نتیجہ نکالا، کولیجن کیا ہو اس کا کنکلوژن، سوری کولیجن نہیں کولیجن کر کے کولیجن میں لے گے، کنکلوژن اس کا کیا ہوا، اس کا کیا اینڈ کیا نکلا. تو دیکھیے یہی ہے کہ دا ریلیشن شپ بٹوین میٹر اینڈ انرجی از کمپلیکس، ٹھیک ہے نا، اینڈ ملٹی فیسڈ وائل ٹریڈیشنل فزکس انفلوئنسڈ بائی مور integrated view where matter itself can be seen as a form of stored energy. یہی ہو گیا کہ stored energy ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے، اب اس ساری بحث اور حقائق سے یہ بات سامنے آ گئی کہ انسان کی اصل حقیقت نوری ہے، مادے کی. انسان کو اگر ہم مادے میں لے لیں تو کسی بھی وجود کو مادے میں لے لیں، اس کا اصل کیا ہے، اس کی اصل حقیقت نوری ہے، اس کی انرجی. لارج ہیڈرون کولائڈر کے اندر بھی وہ انرجی کے اندر بھی گھس کے بیچ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے کیا تھی، تو وہاں پہ وہ بات لے جانا چاہ رہے ہیں. تو وہ بات یہاں تک تو پروو ہو گئی ہے کہ مادہ اصل میں نہیں بلکہ انرجی ہے، انرجی نے مادے کو جنم دیا ہے. ٹھیک ہے، انرجی نے مادے کو جنم دیا ہے، نوری حقیقت ہے. ٹھیک ہے، انرجی ہے. اور پھر یہ کہ اس انرجی کا ایک ارتعاش ہے، ایک اس کی فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس انرجی کو ہم میگنیفائی بھی کرتے ہیں، ایمپلیفائی بھی کر سکتے ہیں، میگنیفائی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور چاہے وہ مادہ بے جان میں لے رہے ہیں، جاندار میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے خالص اور پاک شکل اگر انسان میں ہم اس انرجی کی دیکھیں تو ظاہر ہے وہ روح ہے، اور روح کے اوپر اثر انداز ہونے والی جو دوسرے فیکٹر ہے، دوسری انرجیز ہیں، وہ کیا ہے، نفس ہے جو آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ فریکوینسیز ہیں. تو نفس اور روح جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو اس بیسک پاک صاف انرجی انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے. پھر نفس ہے، اس کو پھر اس کے اوپر اس کو ایک تابع فرمان جو ہے انرجی بنانے، اس کو کنٹرول کرنے والی انرجی، اس کے اوپر ایک کیپنگ این آئی والی چیز رکھنے والی کی ضرورت ہے جو کہ روح رکھے گی اس پہ، جو ایک پاکیزہ جو ہم دعاؤں سے اور اچھے اعمال سے اور استغفار سے یہ مقام حاصل کریں گے کہ ہم اپنی انرجی کو میگنیفائی بھی کریں، ایمپلیفائی بھی کریں. ٹھیک ہے، اور ان چیزوں سے خود کو روکیں جو اس کی انرجی کو خراب کرتی ہیں، جو گاڈ سے کنیکٹیوٹی کو روکتی ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ چیزیں انسان تک ہو گئیں. اسی طرح مادے کے اندر بھی اسی طرح سے ہے, جو مادی وجود جو ریپروڈکشن نہیں کرتے, اپنا کسی اور وجود کو جنم نہیں دے رہے, تو وہاں پہ بھی کیا بات آ جاتی ہے, ان کے اندر بھی اسی طرح سے جو انرجی سٹورڈ ہے, اور اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ انرجی ہے. وہ مختلف شکلیں لے لیتی ہے, مختلف استعمال کرنے کی وجہ سے انرجی کو ہم نے مختلف شکلوں میں دیکھا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کا اصل کیا ہو گیا, انسان کا اصل جو ہے وہ نوری ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر سامنے آ گئی کہ انسان کا اصل جو ہے وہ اس کی انرجیٹک فارم ہے, اس کی انرجی ہے. اس کی انرجی کے اوپر مختلف گروہوں نے, ایک گروہ نے, گروہوں تو نہیں, ایک گروہ نے اور مختلف تنظیموں نے, ان کے اعلیٰ کاروں نے اس انرجی کو چرانے کے لیے, اس انرجی کو بگاڑ اس میں پیدا کرنے کے لیے مختلف حملے کیے. اور یہ حملے جو ہیں وہ آج سے نہیں, یہ تو حابیل نے جب قابیل کو قتل کیا تھا اس کے بعد سے شروع ہو چکے ہیں, اور اب تک جاری و ساری ہیں. وہی بلڈ لائنز ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی گروہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے ہر معاملے پر اپنا تسلط جمانے کی بھرپور کوشش کی ہوئی ہے, اور کافی حد تک وہ پا بھی چکے ہیں. اور ان کا سب سے بڑی جس چیز پہ وہ قابو پانا چاہتے ہیں وہ انسان کی روح کی فریکوینسی ہے. کیونکہ انسان کی روح کی فریکوینسی کو وہ جس حد تک لو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کوششوں میں وہ کر رہے ہیں, وہ کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں. وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انرجی, ہمارے اندر جو انرجی ہے, ہم نے وحدت الوجود کو بھی دیکھا تھا نا, کہ وحدت الوجود یعنی کہ ہمارا جو وجود ہے وہ چمکتا ہے, اس میں جو نور ہے, جو جمال ہے, جو کمال ہے روح کا, وہ اللہ سے ہے, اللہ سے اٹیچ ہے. تو جب یہ لو کریں گے ہم اپنی انرجی کو کسی بھی معاملات کے تحت آ کر کے, تو ہم اللہ سے اپنی کنیکٹیوٹی کھو دیں گے, بہت حد تک کھو دیں گے. مکمل تو نہیں کھوتے لیکن بہت حد تک کھو دیتے ہیں. اسی لیے پھر انسان اپنا مذہب بھی چھوڑ دیتا ہے, اپنی اصل بھی چھوڑ دیتا ہے, اپنی معاملات زندگی کے ان کو خراب کر بیٹھتا ہے, اپنی دنیا بھی خراب کر لیتا ہے, اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے. بعض اوقات تو دونوں خراب کر لیتا ہے, اور بعض اوقات دنیا کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتی ہے لیکن آخرت کے معاملات اس کے بہت خراب ہو جاتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ انرجی بہت سیکرڈ ہے, بہت قیمتی ہے. اگر دنیا میں کسی چیز کو ہمیں بچانا ہے, اس میں بڑھاوا لانا ہے, تو وہ آپ کے اور ہمارے یہ پیسوں کے معاملات, کھانے پینے کے معاملات, اولاد کے معاملات, یہ نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. اللہ نے آپ کو اولاد دینی ہے, کتنا رزق دینا ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے اس انرجی کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے آپ کے وجود کے اندر, آپ کی روح کی, ہماری روح کی, اس کو پیور فارم میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے, اس کو ایمپلیفائی کرنا ہے, اس کو میگنیفائی کرنا ہے, دوسروں کے ساتھ اس کی انرجی کو, اپنی انرجی کو شیئر کرنا ہے اس طرح سے کہ آپ کی انرجی بھی کم نہ ہو اور چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے, اور اللہ کی معرفت حاصل ہو, اللہ کی کنیکٹیوٹی ہمیں فیل ہو, اور اللہ کی وجود کی معرفت ہمیں حاصل ہو, تاکہ ہمیں وہ تمام پھر وہ معجزات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں, کمالات کی شکل میں انسان سے ظاہر ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں. تو ہم کہتے ہیں نا فلان شخص کے پاس, فلان اولیاء اللہ کے پاس یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے. تو اللہ پاک نے انسانوں کو یہ دی ہوئی ہے صلاحیتیں, ٹھیک ہے نا. ٹائم اینڈ اسپیس میں جا کر کے آپ کسی بھی ٹائم اینڈ اسپیس میں داخل ہو سکتے ہیں, آپ پچھلے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں, آپ اگلے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام کیفیتیں آپ پر طاری ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنے وجود سے, اپنے وجود کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے, انرجی ہے, اس کو جان لیا آپ نے کہ وہ یہ اصل حقیقت یہ ہے. وجود کی اہمیت نہیں ہے, وجود جو ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے آپ دیکھنے کے لیے, آنکھوں کا ایک دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن اصل کیا ہے آپ کا, آپ کی نور ہے, آپ کے اللہ کا وہ جمال ہے, وہ کمال ہے جو آپ کی روح کی فریکوینسی میں ظاہر ہوتا ہے. اگر یہ لو ہوگا تو جسمانی بیماریاں بھی ہوں گی, روحانی بیماریاں بھی ہوں گی, اور معاملات جو معاشرتی معاملات ہیں, سماجی معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, وہ سب اسی لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ سب کی فریکوینسی جو ہے وہ بگاڑ میں چلی گئی ہوئی ہے, فریکوینسی خراب ہو چکی ہے. اس گروہ نے مختلف چیزوں کی ایجاد سے, مختلف نظریات کی پرچار سے اس فریکوینسی کو خراب کیا ہے. تو اگلی ہم اس فریکوینسی پر بات کریں گے جو مادے کی اصل کیا ہے, انرجی ہے. اصل کیا ہے مادے کا,
انرجی ہے، چاہے وہ مادہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اس کا اصل انرجی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انرجی، وہ جو روح ہے، تو ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ وہ روح جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے اس وجود میں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اس انرجی کا بائیو فیلڈ جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اس کا بائیو فیلڈ کیسے کام کرتا ہے، اور کون کون سی فورسز ہے اس کی بائیو فیلڈ پر اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کے بائیو فیلڈ پہ، ہیومن بائیو فیلڈ، ٹھیک ہے؟ اس پہ اگلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ، بہت دلچسپ معاملات ہونے والے ہیں۔ یہاں تک بیسک باتیں تھی، اسی لیے میں نے بار بار ریپیٹ بھی کی، شاید آپ اکتا بھی گئے ہوں گے بہت سی چیزوں کی ریپیٹ کرنے سے، لیکن یہ بہت ضروری تھی کہ ہم بیسک چیزیں دیکھ لیں کہ سائنس کہاں پہنچ گئی ہے، قرآن کہاں پہنچا ہوا تھا، تو دونوں ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سائنس میں سائنسدان ہو جائے، سامنے آ جائے، جو ڈیوائن فورس کو، اللہ پاک کو جو ہے اس کی معرفت سے جو ہے اس تمام معاملات کو جوڑنے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے اور اس کو دنیا کے سامنے لے آئے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی انرجی تک تو پہنچ گئے ہیں کہ ہر چیز کی، ہر وجود کی اصل جو ہے وہ انرجی ہے، ٹھیک ہے؟ اب انرجی کی جو خاصیتیں ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ ہیں کہ انرجی جو ہے وہ لہروں کی شکل میں سفر کرتی ہے، انرجی میکینیکل ہے، انرجی جو ہے نیوکلر ہے، ٹھیک ہے؟ انرجی کا ایک الیکٹروسٹیٹک معاملہ بھی ہے، انرجی کا بائیو فیلڈ، انرجی کا میگنیٹک فیلڈ بھی ہے، اگر انسان کا وہ میگنیٹک فیلڈ ہوگا تو وہ بائیو فیلڈ کہلائے گا، ہیومن بائیو فیلڈ، اور اس کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے۔ تو اگلا لیکچر انشاءاللہ ہوگا ہیومن بائیو فیلڈ کے اوپر، کہ ہیومن بائیو فیلڈ کیا ہے اور اس پہ کون کون سے فیکٹرز ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور مختلف حوالوں سے ڈیفائن کریں گے کہاں کہاں جنگ جاری ہے، ہمارے بائیو فیلڈ کو کون کیپچر کرنا چاہ رہا ہے، کون ڈسرپٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور کر چکا ہے کافی حد تک، لیکن معاملات ابھی بھی ہیں ہمارے ہاتھ میں، ہم ان کو بگاڑ سے اپنے آپ کو، بائیو فیلڈ کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو میگنیفائی ایمپلیفائی کر سکتے ہیں اپنی انرجی کو، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام پہ ہمارا سفر جاری رہے گا، ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے ان معاملات کو۔ نیکسٹ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، ہیومن بائیو فیلڈ پہ آپ کے سامنے بہت کچھ انٹرسٹنگ آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر لیجئے، کوئی کمنٹ کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کیجئے، اور اگر کوئی کہیں پہ مجھ سے کوئی کمی رہ گئی تو اس پہ میں معذرت خواہ ہوں، اور یقیناً انسان ہے، بہت سے معاملات میں رہ گئی ہوگی، اور جہاں بیشی خرابی ہوئی ہے اس پہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اپنی انرجی کی حفاظت کیجئے، اپنی روحانیت کی حفاظت کیجئے، اپنے بائیو فیلڈ کی حفاظت کیجئے۔ والسلام۔